हेलो फ्रेंड्स। जिसने अभी तक मेरे चैनल हॉरर मून नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की स्टोरी खूनी जंगल की कहानी। रात के साए जमीन पर गहरे होते जा रहे थे। चांद घने बादलों के पीछे छुप चुका था और आसमान पर सिर्फ बिजली की कड़क किसी अनजानी आफत का ऐलान कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे खामोश सिपाही अंधेरे की पहरादारी कर रहे हों। हिना कार की पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। कार की हेडलाइट्स जंगल की सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन रोशनी से ज्यादा अंधेरा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। कितना सुनसान जंगल है, मरियम ने पहलू बदलते हुए कहा। यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं बोल रहा। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी मुस्कुराकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, बस 10 मील और चलना है, फिर हम शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसने ये कहा, कार का इंजन खड़खड़ाया और फिर एकदम से बंद हो गया। हेडलाइट्स बुझ गईं और चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। आदिल ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने एक बार भी जवाब ना दिया। बाहर बारिश की बूंदें तेज होने लगी। हवा के झोंके दरख्त की शाखों को इस तरह हिला रहे थे जैसे कोई इनमें छुपा हुआ हो। ओ खुदा, अब क्या होगा, मरियम ने घबराते हुए कहा। हिना ने शीशे से बाहर झांका। शायद करीब ही कोई घर या पनाह की जगह हो। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकते। इस वक्त इनके साथ बैठा सलीम, जो आमतौर पर मजाक करता रहता था, संजीदा लहजे में बोला, मैंने सुना है ये जंगल भूतों के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं जो रात को यहाँ फंस जाए वो जिंदा वापस नहीं लौटता। सबने इसकी बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के अंदर फैलती हुई खामोशी इस बात को और ज्यादा भारी बना रही थी। आखिरकार आदल ने फैसला किया कि हम यहाँ सारी रात नहीं रुक सकते। आओ देखते हैं कि कोई झोंपड़ी या कच्चा मकान मिल जाए, कम से कम बारिश से बचा जा सके। चारों कार से उतरे। टार्च की रोशनी बहुत कमजोर थी, लेकिन वही इनका वह सहारा थी। जंगल में कदम रखते ही जमीन कीचड़ से भर गई और हर तरफ नमी की बू फैल गई। परिंदों की आवाज़ वाकई गायब थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभार दूर से आने वाली भेड़िए की हौलनाक आवाज़ सुनाई देती थी। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, मरियम ने कांपते लहजे में कहा। हिना ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हिम्मत करो, हमें साथ रहना है। तकरीबन आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वो सब एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी खड़ी थी। इसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी और छत के किनारे टूटे हुए थे। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाज़ा हल्की सी हवा के साथ खुद ब खुद खुल रहा था। ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसी झोंपड़ी है, सलीम ने आहिस्ता से कहा। आदिल ने टार्च की रोशनी दरवाजे पर डाली और बोला, और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ ठहरना होगा। इन्होंने दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुला और एक बसीदा हवा अंदर से निकली, जैसे सदियों से बंद कमरा हो। अंदर लकड़ियों का फर्श टूट फूट का शिकार था। एक पुराना मेज, दो टूटी कुर्सियां और कोने में राख से भरा हुआ चूल्हा पड़ा था। दीवारों पर अजीब निशानात थे, जिन्हें देखकर मरियम की आंखों में खौफ फैल गया। ये देखो, ये किसने बनाए होंगे, मरियम ने डर कर बोला। निशानात ऐसे थे जैसे किसी ने नाखून या छुरी से लकड़ी पर लगाए हों। कुछ निशानात इंसान की शक्ल के थे और कुछ जानवरों जैसे। बस वहम है, आदल ने बात को टालने की कोशिश की। यहाँ रात गुजारेंगे और सुबह होते ही शहर की तरफ निकल जाएंगे। वो सब थकन के मारे बैठ गए। बाहर बारिश और तेज हो गई। अचानक झोंपड़ी की छत पर कुछ बारीक गिरने की आवाज आई, जैसे कोई दरख्त की शाख या फिर कोई और चीज। सलीम ने टार्च छत पर डाली, लेकिन वहां कुछ नजर न आया। फिर अचानक खिड़की से किसी के नाखूनों की खराश की आवाज आने लगी। सब चौंक कर उठ खड़े हुए। ये क्या था, मरियम की आवाज कांपने लगी। खिड़की के बाहर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया इनके चारों तरफ घूम रहा हो। हिना ने गहरी सांस ली और कहा, हो सकता है कोई जानवर हो। लेकिन जैसे ही इसने बात खत्म की, झोंपड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई।
ٹھک 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 سب کے دل اچھل گئے۔ باہر کوئی تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ عادل نے سرگوشی کی۔ دستک پھر ہوئی، اس بار زیادہ زور سے ہوئی، اور پھر ایک کھردری آواز گونجی، اندر آنے دو، سردی ہے، ہمیں اندر آنے دو۔ ہنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ آواز انسانی لگتی تھی، مگر اس میں کچھ غیر فطرتی تھا، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ عادل نے سب کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ دروازہ خود بخود چرچرانے لگا، جیسے کسی نے دھکیلا ہو، لیکن اچانک خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد کھڑکی سے ایک سیاہ سایہ اندر جھکا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ مریم کی چیخ نکل گئی۔ وہ ہنا کے پیچھے چھپ گئی۔ سلیم نے ٹارچ اس پر ڈالی تو سایہ لمحے بھر میں غائب ہو گیا، لیکن دیوار پر اب بھی اس کے لمبے ناخنوں کے نشان باقی تھے۔ سب کانپتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ باہر بارش کا شور بڑھ گیا تھا۔ ہنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی، یہ جنگل ہمیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دے گا۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، جھونپڑی کے کونے سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، ہلکی مگر اتنی ڈراؤنی کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بارش کا شور اتنا تیز تھا کہ جھونپڑی کی چھت کسی بھی وقت گرنے والی لگ رہی تھی۔ اندر موجود سب ایک دوسرے کے قریب دبے بیٹھے تھے۔ ہنا کی نظریں مسلسل اس کونے پر جمی تھی جہاں سے چند لمحے پہلے بچے کی ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ عادل نے ہمت کر کے ٹارچ اس کونے میں ڈالی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے دیواروں پر مزید گہرے ہوئے نشانات کے۔ یہ نشانات ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ یہ نشانات پہلے نہیں تھے، مریم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ سلیم نے کانپتے ہوئے جواب دیا، ہو سکتا ہے ہمیں وہم ہو رہا ہو۔ لیکن ہنا نے دیوار کے قریب جا کر ہاتھ پھیرا۔ لکڑی سرد اور نم تھی، مگر ان نشانات سے عجیب سی حرارت نکل رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ اچانک جھونپڑی کے اندر مدھم سی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو یہ لگ رہا تھا جیسے بارش کا شور ہو، لیکن پھر صاف صاف لفظ سنائی دینے لگے، یہ جنگل ہمارا ہے، یہ جھونپڑی ہماری ہے۔ مریم کے کانوں پر ہاتھ رکھے اور چیخی، بس کر دو، کون ہے؟ لیکن آواز اور تیز ہو گئی، کبھی عورت کی لگتی، کبھی بچے کی، اور کبھی کسی بوڑھے مرد کی۔ عادل نے ٹارچ میز پر ڈالی جہاں ایک پرانی کتاب رکھی تھی جس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کھولنے لگا۔ صفحے پر دھندلے لفظ اور کچھ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے، عبارتیں ٹوٹی پھوٹی تھی، یہ جنگل لعنتی ہے، جو اس کی جڑوں کو چھیڑتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ درخت کے نیچے قید سایہ ہمیشہ بھوکا ہے۔ ہنا نے زور سے کتاب بند کر دی۔ یہ سب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ سب لکھا ہو، لیکن اس کے اپنے لہجے میں اعتماد نہیں تھا۔ اس دوران مریم اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں چھت پر کسی نادیدہ چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی، وہ مجھے بلا رہا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ، درخت کے پاس آ جاؤ۔ ہنا نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ مریم ہوش میں آؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مریم کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ میرا دوست ہے، وہ اندھیروں کا بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سب کے دل دہل گئے۔ اچانک کھڑکی کے شیشے ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اندھیروں کے لمبے ہاتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ دھوئیں جیسے تھے، مگر ان کے ناخن لوہے کے پنجوں کی طرح تیز تھے۔ سلیم نے چیخ مار کر ٹارچ ان پر ڈالی، لیکن وہ روشنی ان پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ ایک سایہ مریم کے قریب پہنچا اور اس کے گرد لپٹ گیا۔ چھوڑ دو اسے، ہنا چیخی اور آگے بڑھنے لگی، لیکن مریم نے خود ہی ہنا کو پیچھے دھکیلا اور بولی، مجھے جانے دو، یہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد مریم سائے کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ جھونپڑی کے اندر اب صرف 3 لوگ رہ گئے تھے۔ ہنا زمین پر گر کر رونے لگی۔ اس لمحے اچانک روشنی کی ایک ہلکی سی کرن جھونپڑی کے کونے میں ظاہر ہوئی۔ وہاں ایک عورت، ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھے۔ ان کے چہرے دھندلے تھے، مگر ان کی آنکھیں ہمدردی سے بھری تھی۔ عورت نے نرم آواز میں کہا، ڈرو مت، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم بھی کبھی تمہاری طرح یہاں پھنسے تھے۔ بچہ آگے بڑھا اور بولا، اگر مریم اس کے پاس گئی ہے تو اب وہ واپس نہیں آئے گی جب تک تم رئیس کو نہ روکو۔ عادل نے حیرت سے پوچھا، رئیس کون ہے؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس جنگل کا سایہ ہے، صدیوں سے قید ہے، لیکن اب آزاد ہونے کے قریب ہے۔ باہر طوفان مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔
جھونپڑی کی دیواریں کام پہ لگی، عورت اور بچہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا۔ لیکن جانے سے پہلے عورت نے کہا، اگر زندہ بچنا چاہتے ہو تو کل رات سے پہلے اس درخت کو ڈھونڈو، وہی اس کی قید کا راز ہے۔ رات کا اندھیرا اب اور گہرا ہو چکا تھا، جھونپڑی کی دیواریں ٹوٹنے کے قریب تھی۔ ہنا نے عادل اور سلیم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر ہم نے درخت نہ ڈھونڈا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تینوں نے ہمت کر کے جنگل کی طرف رخ کیا۔ بارشیں تھمی نہیں تھی، بجلی کی کڑک سے آسمان لرزا رہا تھا، کیچڑ میں قدم دھنستے تھے، مگر وہ آگے بڑھتے رہے۔ رستے میں عجیب سرگوشیاں ان کا پیچھا کرتی رہی، واپس لے جاؤ، یہ جنگل تمہارا نہیں ہے۔ آخر کار وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ وہاں ایک قدیم بوسیدہ درخت کھڑا تھا، اتنا بڑا اور خوفناک کہ اس کی جڑیں زمین سے سانپوں کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ درخت کے تنے پر کالے دبے اور ناخنوں کے نشان تھے، جیسے صدیوں سے کوئی اندر قید ہو۔ اچانک مریم درخت کے پیچھے سے نمودار ہوئی، اس کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اب تم بھی میرے ساتھ آؤ گے، رئیس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ زمین کانپنے لگی، درخت کی جڑوں سے کالا دھواں اٹھا اور ایک بہت بڑا سایہ نمودار ہوا۔ اس کے سر پر سینگ جیسے ابھرے ہوئے تھے اور آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ وہی رئیس تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، صدیوں کی قید ختم ہوئی، اب یہ جنگل میرا ہے۔ عادل نے کانپتی آواز میں کہا، کتاب میں لکھا تھا قید صرف آگ سے ٹوٹ سکتی ہے۔ ہنا نے جلدی سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا، اسے آگ کے ساتھ جلایا اور درخت کی جڑوں پر پھینک دیا۔ آگ پھیلنے لگی، رئیس غصے میں چیخا، زمین دہل گئی۔ مریم نے آگے بڑھ کر رئیس کی طرف ہاتھ پھیلایا، مجھے بھی لے چلو، لیکن جیسے ہی آگ تیز ہوئی، مریم کی چیخ بلند ہوئی، وہ سائے کے ساتھ دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ آگ کے شعلوں نے آسمان کو چھو لیا، رئیس کی دہاڑ جنگل میں گونج رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ خاموش ہو گیا۔ درخت زمین پر گرا، اس کا تنا ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی رئیس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بارش رک گئی، طوفان تھم گیا۔ ہنا، عادل اور سلیم زمین پر گرے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی مگر زندہ۔ جنگل میں خاموشی چھا گئی، لیکن جیسے ہی وہ واپس مڑنے لگے، ہوا کے جھونکے میں مدھم سرگوشی سنائی دی، یہ ختم نہیں ہوا، سائے کبھی مرتے نہیں ہیں۔